أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم. پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہوئے ان پر مدد دیتے ہوئے یعنی ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ خیر ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کو تقوی سے بے خبر نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لے لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ کوئی ان کے مدد کے لیے جاوے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل سے جو عہد و پیما کیا کہ لیکن ان عہد و پیما کو انہوں نے اپنی طرز و روش سے، اپنے اخلاق سے، اپنے تحت اس کو سمجھ لیا اور اپنوں ہی پر ظلم کرنے لگے، ایک گروہ دوسرے پر زیادتیاں کرنے لگا، اور انہی میں سے جبکہ احکام ہوا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، تم میں سے دو گروہ بنا کر کے تمہارے اپنے لوگوں میں سے ان کو تم کیا کرتے ہو؟ نکال دیتے ہو، اور پھر وہ جو ہے سو اپنے اقرار کو، اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، ہاں تم وہی لوگ ہو، تم وہی ہو، یعنی یاد دلوانا ہے کہ ہاں تم یہ وہی ہیں، یا یہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ ہے کہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے اس لیے جو ہے نا امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین امت اور اعلیٰ درجہ سب میں افضل اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ تمام امتوں کے صفات، ان کے اخلاق، ان کے احوال، ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانیاں انہوں نے کیسے کی، پھر اللہ تعالیٰ کا عتاب ان پر کیا آیا، یعنی امت محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور میں، ایسے حالات میں پیدا کیا کہ ان کے لیے لاکھوں کروڑوں مثالیں ملی، 1,24,000 انبیاء اکرام کی امتوں کی مثالیں دی گئی
دیکھو ہم کو بچے کو جب سمجھانا ہوتا ہے تو ہم بچے کے لیے کئی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم اکابرین کی مثالیں دیتے ہیں. دیکھو تمہارے بڑے ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے، تمہارے پردادا ایسے تھے، تمہارے چاچا ایسے تھے. یہ مثالیں ان کے سامنے ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں، ویسے عمل نہ کریں جس سے کہ جو ہے ہم کو کچھ سیکھنے ملا، جس سے کہ وہ گمراہ ہوئے، جس سے کہ ان کو نقصان ہوا. ایسے عمل ہم نہ کریں. اس کی ہم مثالیں اس لیے بھی دیتی ہیں. اور اچھی مثالیں یا جن پر ہمارے بڑوں کے اوپر جو انعام ہوئے، جو کامیاب ہوئے، ہم اپنے بڑوں کی ویسی بھی مثالیں دیتے. دیکھو ہمارے بڑوں نے یہ اچھے کام کیے، ان کے ساتھ یہ ہوا اور یہ کامیاب رہے، ان کی زندگیاں حشاش بشاش ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے حقدار ہوئے، اور جو ہے مرتے وقت بھی وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوئے. یہ ہم مثالیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کے لیے گرو با گرو، امت با امت کی ایک مثالیں دے کر کے ان کے سامنے نمونہ عمل بنا کر کے پوری امتوں کو رکھ دیا. یعنی ان کے سامنے کھلی کتاب ہے. دیکھو قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ہم نے جو ہے توریت میں یہ چیزیں یہ باتیں بتائیں، پھر بھی تم بتانے کے باوجود نہیں مان رہے ہو، میرے احکام کو نہیں مان رہے ہو، اور اس احکام کو توڑ مروڑ کر اپنے ماتحت چلا رہے ہو. جبکہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ احکام ہیں، اپنوں کو نہ نکالو، اپنوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو تم ان کو ایک طرفہ نکال رہے ہو، ایک طرفہ ستا رہے ہو. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ امت کی مثالیں قوم جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن حکیم کے ذریعے پیش کر کے اللہ رب العزت امت محمدی کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری سامنے تمام امتیں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا اور کیسے سلوک ہوا، انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریوں کے تحت رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعاموں سے نوازا. اور جو منحرف ہوئے، منکر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عتاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیرا. تو لہٰذا تم ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. تم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہ کرو، اپنے قبیلوں کے اندر میں بھی ٹوٹ پھوٹ کر کے اور درجہ بدرجہ ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ وہ بھی مجبور ہو جائیں. اور اپنے والوں کو گھروں سے نہ نکالو، اپنے والوں پر زیادتی نہ کرو، گروہ میں تقسیم نہ ہو. یہ مثالیں دے دی گئیں. جب تمہارے سامنے کئی مثالیں دے کر کے کتاب کھلی کی گئی، اس کے بعد کتاب اللہ کے اندر سب درج کیا گیا. اب اس کے باوجود تم جو ہے اپنی نافرمانیاں کر کے اور اللہ کے حقوق اور رسول اللہ کے حقوق کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کرو گے تو قوم بنی اسرائیل سے زیادہ عذاب کے حقدار تم ہوگے، کیونکہ تمہارے سامنے تمام مثالیں پیش کی گئی. جبکہ اللہ تعالیٰ توریت اور زبور کے اندر یہ چیزیں بتا کر ان کو آگاہ کر رہا ہے. دیکھو سمجھ جاؤ، دیکھو تمہارے لیے عذاب شدید ہے، عذاب نار ہے، عذاب جہنم ہے. یہ چیزیں بتائی اور تم ہمیشہ رہو گے. یہ تمام مثالیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کھلی ہیں. اب ان کو تو گنجائش نہیں ہے. اگر وہ ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہیں تو پورا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی جو ہے گناہ کرتے ہیں یا حرکتیں کرتے ہیں اس کا جو ہے ان کو بدلہ پورا ملے گا. اس میں جو ہے یہ اپنی زبان درازی کر نہ پائیں گے، یہ ہیلا حوالہ نہیں دے پائیں گے کہ ایسا نہیں ویسا نہیں. کیونکہ ان کے سامنے کروڑہا مثالیں، لاکھاں جو ہے مثالیں پیش کی گئی، اور کئی امتوں کی مثالیں ان کے سامنے ہیں. تو ان کو ہلنے کے یا بولنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو لہٰذا
उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लाजिम है कि वो अपने कदम को उठाए तो सोच समझ कर उठाए, अपनी ज़िंदगी को बसर करे तो सोच समझ कर बसर करे, कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले। यानी इनके लिए चलने बोलने फिरने, अपनी ज़िंदगी अपनाने, गुज़र बसर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तमाम मिसालें हर कौम की मिसालें दी गई हैं। इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं कि हीला बहाना करे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई अर्ज़ पेश करे कि अल्लाह ऐसे नहीं, हमें मालूम नहीं था। यहाँ पर मालूम ला मालूम की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लिहाजा उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इताब के हक़दार हो जाएंगे, ज़्यादा अज़ाब के हक़दार हो जाएंगे अगर ये तमाम मिसालें, तमाम चीज़ें इनके सामने खुली खुली रख दी गई हैं और किताबुल्लाह ने, कुरान हकीम ने सब चीज़ों को सामने पेश कर दिया गया। तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई नहीं है कि तुम किसी के सामने हाथ फैलाओ या अपने जहन को मायूसी दे करके ये कहो कि हमको ये लामालूम है, हमको ये इल्म नहीं पहुंचा, हमको इसकी खबर नहीं है। ये ज़रा सी भी गुंजाइश क़ियामत तक उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा होने वाले हर नफ्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं, चाहे किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखे या किसी ज़ात मज़हब से ताल्लुक़ रखे, उसके लिए किसी भी ज़र्रा बराबर ये गुंजाइश नहीं कि वो हमको लामालूम, हमको इसकी खबर नहीं। और आजकल सोशल मीडिया से तो और ज़्यादतियाँ हो गई हैं, आसानियाँ हो गई हैं कि इल्म आम हो गया है, हर चीज़ ज़र्रा ज़र्रा तुम तक पहुँच चुकी है। और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर खुतबा दिया, अद्दीनु अकममतुम व निअमती रज़ी लकुमुल दीन अतममतु व रज़ी लकुमुल दीन इस्लामा, यानी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर खुतबे में ये फरमा दिया कि दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन की तकमील हो चुका है, दीन सब तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर कामिल दीन हुआ, मुकम्मल हो गया। लेकिन इस चीज़ को, अब ये जो कलामुल्लाह है, इसके अंदर कोई नई बात दर्ज नहीं हो सकती, नए अहकाम अल्लाह तबारक व तआला के पास दुनियावी इंसान के लिए कोई दर्ज नहीं हो सकते। क़ियामत तक के तमाम चीज़ें तुमको मालूम हो चुकी, गुज़िश्ता भी आइंदा भी, आने वाली चीज़ों से तुम बाखबर हो क्या क्या होने वाला है क़ियामत तक, और उखरवी ज़िंदगी के भी हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। तो गोया के गुज़िश्ता और आइंदा और हाजिर सब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैं। लिहाजा कोई नवी तजवीद दीन के अंदर पेश करने की या नया खुतबा देने की या नया कोई चीज़ बताने की इसके अंदर गुंजाइश नहीं है, बल्कि वलाकिन ला तशऊरून, तुमको शऊर नहीं है कि तुम समझो तुम्हारे सामने किताबुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम के अंदर वो तमाम खुफिया चीज़ें बता दी गई जो तुम जानते हो और अनजान भी हो। तो तुम पर लाजिम है कि कुरान को समझो और उसके अंदर के छुपे हुए राज़ों को जानने की कोशिश करो और अपने उलमा सुलहा से किताब को समझो, कलामुल्लाह को समझो, उलमा की सोहबत इख्तियार करो, आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करो, ताकि तुम कलामुल्लाह को अच्छी तरीक़े से समझो। और तमाम अहकामात कलामुल्लाह के अंदर आ चुके हैं, अभी कोई नया अहकाम आने वाला नहीं है, नया इल्म आने वाला नहीं है, दुनिया के अंदर कोई नई बात नहीं आने वाली है। लिहाजा तुमको तुम्हारे अंदर साइंस से लेकर के जो क़ियामत तक होने वाली चीज़ें हैं, चाहे यूनिवर्स के अंदर हो, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे किसी भी शोबे के अंदर हो, तमाम चीज़ें कलामुल्लाह के अंदर दर्ज की गई हैं। हाँ, इस बात के लिए तुम खासिर हो
کہ تم اس کے اندر سے وہ چیزیں نہیں لے پا رہے ہو، سیکھ نہیں رہے ہو، صحبت میں نہیں بیٹھ رہے ہو، عالم دین کے صحبت میں نہیں بیٹھ رہے ہو، یا ایسے مقامات کے اندر تم جا کر کے علم نہیں حاصل کر رہے ہو، اس لیے تم بے خبر ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، اس کے اندر کسی اور کو درج کرنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا گیا کہ تم وہی قوم ہو کہ تمہارے اپنوں سے تم جو ہے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان پر جو ہے زیادتیاں کرتے ہو، وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور ان کو جو ہے قید بھی کرا دیتے ہو، اور پھر کیا کرتے ہو، ایک طرف سے ان کے اوپر گناہ لاد کر، ان پر ظلم ڈھا کر ان کو اپنے گھروں سے، ان کے اپنے ملک سے نکال دیتے ہو، پھر ان کے اوپر گناہگاریاں ثابت کر کے ان کی جو ہے ذمہ داریاں لے کر کے ان کو چھڑاتے ہو۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی اللہ کے احکام جہاں پر ہے، بعض احکامات کو تو مانتے ہو، لیکن وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، لیکن بعض احکامات کو جھٹلاتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس کا جزا کیا ہوگا تم ایسا کرو گے تو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، یہ ایسے حرکات تمہارے افعال ہے، ذَلِكُم مِنكُم إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ، یعنی تم یہ تو سمجھ رہے ہو کہ ایک چیز کو کر رہے اور ایک چیز کو نہیں کر رہے، جو احکامات ہیں ایک مان رہے ہیں ایک نہیں مان رہے، مگر یہ کہ دنیا میں یہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ، دنیا میں تو رسوا ہوگے ہی ہوگے، فی الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں روز محشر میں تم پر سخت عذاب ڈالا جائے گا اور اس کی طرف تمہیں پھیرا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ان باتوں سے بے خبر ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ہاں دیکھ لو یہ وہی لوگ ہیں، امت محمد کی طرف اشارہ فرما کر، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی مول لے لی، تو یہ دنیا کو فلاح اور بےبودی سمجھ کر دنیا کی فلاح اور بےبودی کو اپنا لیا، لیکن فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ نہیں جانتے کہ ان پر سے عذاب، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، ولا هم ینصرون۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، ثم یا تو رتبی ترقی کے لیے ہے یا زمانی، یعنی باوجود یہ کہ یہ احکام عقلاً نقلاً نہایت اعلیٰ تھے، جن پر ملکی اور قومی انتظام موقوف تھا، مگر تعجب یہ ہے کہ پھر بھی تم اس کی مخالفت کرتے ہو جس سے دین و دنیا میں تمہارے رسوائی ہے، یا یہ کہ بہت عرصہ تک تو تم ان کے احکام کے پابند رہے، اتنے عرصے کے بعد اب تم نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ یا تو انتم مبتدا اور تقتلون اس کی خبر ہے، یہ گرامیٹیکل چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تقتلون انفسکم کہ یہ معنی ہے کہ تم تارک الدنیا راہب بن کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہو، یا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرتے ہو، دوسرے معنی زیادہ صحیح ہے۔ تخرجون یعنی یا تو تم غلبہ پا کر اپنی یا ایک جماعت کو
جلا وطن کر دیتے ہو یا ان کو اتنا پریشان کرتے ہو کہ وہ وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عرض یہ کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تم انہیں نکال دیتے ہو۔ فریقا منکم فریقا فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہے جدا ہونا، چونکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو فریق کو کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ جہاں دنیاوی وجہ سے جدائی ہو وہاں فریق بولا جاتا ہے، اور جہاں دینی وجہ سے ہو وہاں فرقہ بولا جاتا ہے۔ یعنی دیکھو یہاں فرقوں میں بٹوارہ قوم بنی اسرائیل میں بھی ہوا، آج بھی وہ جو آج کے حالات میں ہمارے جو فرقہ وارانہ تشدد ہو رہے ہیں، اور تشدد کے اندر دیکھو کچھ لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ NRC وغیرہ کی میں نے مثال جو دی، تو NRC بنا کر کے ایک فرقہ بنا کر کے ان کے پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو قوم سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، ان کو ظلم ستم کیا جا رہا ہے۔ ظلم ستم دے کر کے ایک تو یہ جو ہے ملک چھوڑ کر چلا جائیں، یا پھر کچھ ایسے احکامات قومی طور پر لایا جائے، یا احکام لایا تشددی احکام لایا جائیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو ملک بدر کیا جائے، جلا وطن کیا جائے۔ تو یہ جو ہیں یہ جو پہلے جو قوم بنی اسرائیل میں ہوا آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ دیکھو قرآن حکیم نے کس طریقے سے آنکھیں کھول دی ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی۔ دیکھو پہلے بھی وہی ہو رہا تھا، آج بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا، لہٰذا تم جو ہے فرقہ نہ بنو، ورنہ تم کو علیحدہ کر کے توڑ دیا جائے گا۔ جب تم جو ہے الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ایک قوت ختم ہو جائے گی، پھر جس طریقے سے منافقین کافرین چاہیں گے تمہارے سے بدلہ لیں گے، تم کو ترسائیں گے، تمہارے حقوق چھین لیں گے۔ لہٰذا فرقہ وارانہ چیزیں اپنے اندر، اپنے قوم کے اندر نہ آنے دو، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی جو ہے فلاح اور بے بودی میں نہ رہو گے۔ ملک کو اس کے لیے دیار کہتے ہیں کہ وہاں بہت سے گھر ہوتے ہیں۔ ہم کا مرجو فریق ہے جو لفظاً واحد اور مانن جمع ہے، یعنی تم اپنی ایک جماعت کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم یہ قتل کرنے اور نکالنے کا بیان ہے، یعنی تم براہ راست خود تو یہ حرکت نہیں کرتے، مگر ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں امداد دیتے ہیں۔ تظاہرون ظاہر سے بنا ہے جس کے معنی یہ ہے پشت مدد دینے کو، اس لیے تظاہر کہتے ہیں کہ اس سے جنگ میں دوسرے کی پشت قوی ہوتی ہے۔ دیکھو ظاہر طور پہ تو تم کو مارتے نہیں، تم کو ستاتے نہیں۔ دیکھو ایک حکمران ہے، اگر کسی ایک قوم کو ٹارگٹ بنا کر اس پر ظلم تشدد کر رہا ہے، حکمران تو حکمرانی کر رہے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ بھئی ہم کر رہے کیا، ہم تو جو ہے سو تم کو جب تم جیل میں چلے جائیں گے تو تم کو چھڑا رہے ہیں، ہم تمہاری ہم مدد کر رہے ہیں۔ یعنی باطن الگ ظاہر الگ، اور ظاہری طور پہ جو ہے لوگوں کو بتائیے، ہمدردی جتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جیل میں بھی گئے تو ہم چھڑا دے رہے ہیں۔ کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں اپنے مفاد پرستی کے لیے، لیڈروں کے جو چٹے بٹے ہوتے ہیں، لیڈروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو قوم کے لوگوں کی مدد کیسی کرتے ہیں؟ ظاہری طور پہ، یعنی ان کے اوپر گناہ گاریاں تو درج کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، پھر جو ہے لیڈر بن کے سامنے آتے، ان کو کورٹ کچہری میں جا کے ان کی مدد کرتے۔ ظاہر الگ باطن الگ، یہ منافقین جو قوم بنی اسرائیل کے اندر ہے وہ ظاہر آج بھی ہے، وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے یوم محشر ہم کو چھوڑ دے گا، کبھی نہیں۔ یہ تو قوم بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کر گناہ کے جو ہے سزاوار ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، ہم ویسے نہیں ہیں، ایسا نہیں، تم ان سے زیادہ گناہ کے حقدار ہو۔ تو یہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے۔ دیکھو حکمراں جو ہے ایک لحاظ سے تشدد ڈال رہے ہیں، اور کسی نہ کسی جو ہے ایک گروہ کو پریشان کر کے ان پہ ظلم زیادتی، وہ ظاہر تو نہیں کر رہے، کسی کو ان کے چیلے چٹوں کو بھیج دیتے، ان کو ظلم کے اوپر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، ان کے اوپر جو ہے خون ریزی کر دیتے، ان کے گھروں کو جلاتے۔ اور یہ تو حکمراں جو ہے بظاہر جو ہے وہ گھر جلا دیا، یہ جو ہے بجھانے جا رہے ہیں، ان کو 1500 روپے لے کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔
تو اس ظاہر اور باطن کو قرآن نے بتا دیا، کھلا کھلا کر دیا، دیکھو ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے۔ تو مسلمانوں کو آج کتنا موقع ہے سمجھداری کا، قرآن نے سب ظاہر کر دیا، تمہارے سامنے مثالیں دے دی، تم کو رونے کی ضرورت نہیں، ارے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ تم متحد نہیں ہو۔ قرآن نے مثالیں دے دی، دیکھو جو قوم ٹوٹ جاتی ہے تو وہ قوم کا کبھی بھلا ہونے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہوگا نہ اخرى میں ہوگا، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر ضلالت سے بچنا ہے تو متحد ہو جاؤ اور چٹے بٹوں کے پیچھے نہ رہو۔ یہ چٹے بٹے منافق ہیں، یہ حکمران کے پیچھے پھرنے والے منافق ہیں۔ تو کیا حضرت عمر فاروق جیسا، حضرت عثمان غنی جیسا لیڈر تم چن نہیں سکتے؟ تم کو تو ایسا لیڈر ہونا کہ جو ہے ارے یار وہ ہم کو زیادتی کر رہے، وہ فلاں بول رہے، اور ان کو جو ہے ان کے جیسا جو ہے آزاد جو ہے ہمارے ادھر ادھر گھالا گھپلا کرنے والا لیڈر چاہیے، نہیں۔ یہی تمہاری سوچ جو ہے تم کو لے ڈوب رہی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ایک ایسا لیڈر چنو جو کہ جو ہے تقوی والا ہو، ایمان والا ہو، جو اللہ اور رسول کو جاننے والا ہو، دین اور دنیا داری سمجھتا ہو، حق و ناحق کی لکیر کو سمجھتا ہو۔ ایسے ہزارہا لوگ تمہاری قوم کے اندر ہے، لیکن تم کو ایسا نہیں چاہیے۔ تم تو یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ اس کے کمائی کے ذریعے کیا ہے، تم جو ہے ان سے لالچ لے کر کے اپنی وقتی طور پہ اپنے ضمیر کو بیچ کر کے ووٹ دے رہے ہو، پھر امید کر رہے ہو کہ ہم کو لیڈران اچھے ملے۔ توبہ توبہ، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جیسے ہی ہم کو موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے لیڈران کو چنیں، اپنے رہبن کو چنیں، اپنے خلیفہ کو چنیں، تو ہم ایسے کو بڑھا چڑھا کر چناؤ جتاتے ہیں جو کہ نہ کسی مذہب کا ہوتا نہ کسی قوم کا ہوتا، وہ تو مفاد پرست رہتا۔ ایسے بندے کو تم چن کر کے دیتے ہو صرف اس ڈر سے وہ فلاں جماعت بڑھ جائیں گی، فلاں مذہب بڑھ جائے گا، فلاں کا یہ ہو جائے گا، وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ خدا کا ڈر نہیں ہے، بادشاہ کا ڈر ہے، قوموں کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اگر خدا کا ڈر ہوتا تم میں سے ایک اچھا شخص نکال کر کے اس کو چنتے، اس کی مدد کرتے۔ اس کے لیے پیسہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے، پیسہ تو تم کو چاہیے، تم کو کھانے کے لیے چاہیے۔ تم اس بندے کی اس وقت تک ساتھ نہیں دیتے جب تک کہ تم کو کچھ کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں ڈالا جاتا، جبکہ تم محتاج ہو، اللہ کے محتاج نہیں ہو۔ تم محتاج اللہ کے بنو، تم دنیا داروں کے محتاج بنو گے تو خدا کی قسم تمہارے حالات درست ہونے والے نہیں ہیں اور زیادتی ہوتے ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے جابر بادشاہ کو اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنی حالات کو چینج کر کے اپنے اندر سے اچھے لوگوں کی تجوید نہ کرو اور اپنے اندر سے اچھے لوگوں کو نہ ابھارو، مگر یہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب ہے ان لوگوں پر۔ تو یہ دگلے لوگ ہیں، ظاہر میں تم کو باطن میں تم کو پھنسا دیتے ہیں، ظاہر میں تمہارے کو کورٹوں سے اس سے اسے مدد کر کے چھڑا کر لاتے ہیں۔ اتنا یہ کرتے ہیں کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غرض کے بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، جن کے اوصاف فتبیہ سن لیے جانتے ہو کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض دنیاوی زندگی خرید لی، یعنی آخرت کے مقابل اسے اختیار کر لیا۔ یعنی تھوڑے سے لالچ میں، 2 دن کے لالچ میں، تھوک چاٹنے سے تھوڑی بھوک جائے گا، تھوڑے دن کے لیے ہم 500,000 لے لیتے ہیں، اپنی ضمیر کو بدل دیتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تھوڑے سے اس میں اپنی عاقبت کو بگاڑ لیا، دنیا کو خرید لیا اور عاقبت بگاڑ لی، اسے بے تعمیل لے لیا، اور جب کوئی ایسی چیز پائی جو آخرت کے لیے نافع ہو اور ان کی دنیا کے لیے مضر، تو اسے بے کھٹک چھوڑ دیا۔
نیز رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کے خوشامدی میں مشغول رہے، یعنی بڑے بڑے لیڈروں کو جھیلتے رہے، خوشامدی میں رہے، رب کی طرف نگاہ نہیں رہی۔ تو اب یہ لوگ آخرت کو کس نفع کی امیدوار رہیں؟ پھر آخرت میں جو ہے کون سے نفع کی امید لگا کے بیٹھے بھائی؟ ان کی سزا یہ ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، کہ رب کی طرف سے ان کا عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے جہنم میں جائیں گے پھر چھوٹ جائیں گے، لا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا اخروی نفع ہے، اور رب کریم جس سے وہ بالکل محروم ہیں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی بیری نوئی امداد کی جائے گی۔ اور یہ نہ سمجھے کہ وہاں کسی کے ذریعے مدد ہماری کی جائے گی، ہمارے نیک لوگ ہم کو بخشیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے اعمال لے کے مرو گے، چاہے قبر میں ہو یا حشر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تم کو تمہارا ہی بھگتنا ہے۔ اپنے حامیوں کی مدد کی امید رکھتے ہیں، کوئی حامی ان کی مدد نہیں کرے گا، وہاں ایسا نہ ہوگا تو کوئی ان کی شفاعت کرے گا، اور نہ کوئی رب کا مقابلے میں زور سے ان کی حمایت کرے گا۔ اللہ رب العزت ایسے حالات سے مسلمانوں کو نکال کر امن اور سکون کے حالات میں ڈال دے، اور جابر بادشاہ جو جہاں کہیں ملکوں پر مسلط ہے، اللہ رب العزت ایسے جابر بادشاہ سے نجات عطا فرمائے، امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے اندر فلاح اور بہبودی عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے صحیح رہبر کو ہم سمجھ سکیں، اور بھلے ہی وہ ہمارے اندر ہو، اور اگر اکنامیکل وہ بندہ کمزور ہو تو ایسے رہبر کو چن کر اس کو بڑا چڑھا کر قوم کا رہبر بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جو ہے رہبری صحیح چلے اور دین اور دنیا میں ہم سرخرو رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔